اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ کا سخت اور دردناک عذاب نازل ہوا، اور جن انسانوں کو ان کے گناہوں کی سزا میں انسان سے بندر بنا دیا گیا۔ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی؟ وہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن زندہ رہے؟ کیا وہ دردناک موت کا شکار ہوئے؟ اور جب وہ بندر بنے تو اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں سے کیا کہنا چاہتے تھے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا آج دنیا میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک دور میں پیش آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے واقع ایک بستی میں رہتی تھی جسے ایلا کہا جاتا تھا۔ اس بستی کی آبادی تقریباً 70,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ قوم ابتدا میں نہایت خوشحال، پرامن اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار تھی۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات تھے، زمین زرخیز تھی اور رزق میں فراوانی تھی۔ چونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص فضل فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ سمندر مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لوگ مچھلیوں کا کاروبار کرتے اور نہایت آسودہ اور خوشحال زندگی گزارتے تھے، مگر جب نعمتیں بڑھیں تو رفتہ رفتہ دلوں میں غرور پیدا ہو گیا اور نافرمانی اور گناہوں کا آغاز ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ ہفتے کے دن یعنی یوم سبت مچھلی کا شکار نہ کیا جائے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم اپنی قوم تک پہنچا دیا۔ قوم یہ سن کر سخت پریشان ہو گئی، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے خود ساحل کے قریب آ جاتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں مچھلی بہت کم ملتی تھی۔ قوم یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اسی دوران شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا، سمندر سے نالیاں کھود لو اور خشکی میں بڑے بڑے تالاب بنا لو۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آئیں گی تو وہ خود بخود ان نالیوں کے ذریعے تالابوں میں داخل ہو جائیں گی، پھر نالیوں کو بند کر دینا اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لینا۔ یوں بظاہر تم نے ہفتے کے دن شکار بھی نہیں کیا اور مچھلی بھی حاصل ہو گئی۔ قوم کے بہت سے لوگ اس شیطانی چال میں آ گئے اور اسے عقل مندی سمجھ بیٹھے۔ انہوں نے نالیاں کھودیں، تالاب بنائے اور مچھلیاں ہفتے کے دن خود آ کر پھنسنے لگیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ بھی ہفتے کے دن ہی شکار تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر حرام قرار دیا تھا۔ یوں اس قوم کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو اس حرام کام سے روکتا رہا، خود بھی بچا رہا اور دوسروں کو بھی سمجھاتا رہا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو دل میں اس کام کو برا جانتا تھا، مگر نہ خود شکار کرتا اور نہ دوسروں کو روکتا۔ یہ لوگ نصیحت کرنے والوں سے کہتے، تم ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ تیسرا گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا نافرمان بن گیا اور ہفتے کے دن شکار کرنے لگا۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کی علانیہ مخالفت کرتے، مچھلیاں پکڑتے، کھاتے اور بیچتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایسے 12,000 افراد تھے جو اس حرام شکار میں ملوث تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخرکار نیک لوگوں نے ان نافرمانوں سے خود کو الگ کر لیا اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا لی۔ ایک طرف نافرمان تھے اور دوسری طرف اللہ کے فرما بردار لوگ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، مگر نافرمانوں کے دل سخت ہو چکے تھے۔ آخر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں پر بد دعا کر اگلی صبح جب کوئی نافرمان اپنے گھر سے باہر نہ نکلا
تو لوگوں کو تشویش ہوئی۔ لوگ دیواروں پر چڑھ کر دیکھنے لگے اور دیکھا کہ وہ سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے سبب ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور انسانوں کو بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے کپڑے سونگھتے تھے، دانتوں سے آوازیں نکالتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ یہ 12,000 نافرمان صرف 3 دن زندہ رہے۔ ان 3 دنوں میں نہ وہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے۔ بھوک اور پیاس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جن لوگوں نے برائی سے روکا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور جو خاموش رہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب آخری اور اہم سوال، کیا آج پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو وہ عذاب صرف اسی قوم پر آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں مکمل طور پر ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ لہٰذا یہ سمجھنا غلط ہے کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل ہیں۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ